مساوات و عدالت کا زمانہ بھر میں چرچا ہو، مساوات و عدالت کا زمانہ بھر میں چرچا ہو، پھر وہی برق تجلی افق پہ آشکارا ہو، بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ میرے قابل قدر، میرا اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب و ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کے شوق شہادت کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پہ پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ پر شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور تاریخی اوراق شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتے ہیں۔ آئیے صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء سرتاج مرسلین کی کیا تمنا ہے، میرے مدنی آقا طلب پر فرماتے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ سامعین محترم، صحابہ میں شہادت کی طلب تھی، شہادت کا جذبہ تھا۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے، بیر معونہ میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو صدیق اکبر کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنے جانوں کے نذرانہ پیش نہ کرتے، فاروق اعظم کے دور میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے، عثمان غنی کے دور میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے یہ تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حبیب کی آمد کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے خاطر اور اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اپنی اولاد کو یتیم کروا دیا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرا دیا۔ ارے میں تو کہتا ہوں، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا۔ اب آئیے ذرا اس صحابی کی طرف کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین کیا، گلشن اسلام کی عمیاری کی۔ وہ کون تھا؟ وہ فاروق اعظم تھے جو یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیے ذرا احد کے پہاڑ سے پوچھتے ہیں، احد ذرا تو بتانا میرے عبداللہ بن جحش تیرے سینے میں کس جذبہ اور شوق سایہ تھا؟ تو احد کا پہاڑ بانگے دہل جواب دیتا ہے، اے رفیع تجھے معلوم نہیں وہ کیا تمنا کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہے، اے رب کعبہ کل میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص ہے، میں اس سے وار کروں وہ مجھ پر وار کرے، پھر میں اس سے وار کروں وہ مجھ پر وار کرے، یہاں تک کہ میرے ہاتھ ناک کان کاٹ دے جائے، کل تیرے دربار میں حاضر ہو تو سوال کرے، اے عبداللہ یہ ناک کان کا کٹوائے تو میں جواب دوں، اے اللہ تیرے دین کے خاطر، اور تو کہے صدقت یا عبداللہ۔ ارے غیور مسلمانوں، جذبہ شہادت کو دیکھنا ہے تو حیران بن ملحان کو دیکھیں، جب دشمن کے تیران سینے میں بے بس ہوتی ہے تو جامع شہادت نو شرماتے وقت کہتا ہے، فزت رب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایسا کیوں
آنسوؤں کی زباں ہے، اظہار کی بات نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.